الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مسئلہ شر کے متعلق ہماری دوسری کلاس ہے۔ انشاءاللہ اس کلاس میں ہمارا یہ موضوع مکمل ہو جائے گا۔ مناسب ہے کہ کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے کل ہم نے اس مسئلے سے متعلق جو گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ مختصر سے انداز میں پیش کر دیا جائے۔ کل کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو یوں پیدا کیا ہے کہ مخلوقات میں اللہ تعالی نے شر بھی رکھا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہی ہے من شر ما خلق۔ شر کو انسان مزاجن پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے شر کو بھی مقدر کیا ہے، تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے وہ امور بھی رکھے ہیں جو انسان کے لیے بہتر ہیں اور اسے خوش کرنے والے ہیں، وہیں انسان کے لیے پریشانیاں اور صعوبتیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن انسان ان غموں اور پریشانیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب وہ ان پریشانیوں اور مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے ہاں الجھنیں اور سوالات کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو ایمان والا آدمی ہے وہ تو حسن ظن کی بنا پر، اپنے ایمان کی بنا پر ان پریشانیوں کو جھیل بھی جاتا ہے، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ پریشانیاں اس کے رب کی طرف سے اس کا امتحان ہے، لہٰذا اس کے لیے تو یہ کسی قسم کی الجھن کا باعث نہیں بنتی۔ کمزور ایمان والے ان پریشانیوں کے باعث وسوسوں کا شکار ہو جاتے، اور وسوسوں کا شکار ہونے والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عوام الناس ہیں اور دوسرے فلاسفہ قسم کے لوگ ہیں۔ عوام الناس اور فلاسفہ دونوں ہی اس قسم کے مسائل سے الجھن میں پڑ جاتے ہیں، اور ہمیں عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہ شکوے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ پریشانیاں میرے لیے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ پر میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کرتا، نعوذ باللہ اس قسم کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ الجھن بڑھتے اور یہ وسوسے بڑھتے بعض اوقات یہاں تک انسان کو سرکش کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مد مقابل بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حریف بن جاتا ہے، بلکہ بھی اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ فلاسفہ ان مسائل میں اس طرح غور کرتے ہیں کہ شر کہاں سے آیا، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرتا کہ زمین پر شر ہوتا ہی نہ، اور کیا اللہ تعالیٰ اگر رحم کرنے والا ہے اور عدل کرنے والا ہے اور ہر چیز جاننے والا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیوں کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ مکمل قدرت والا ہے اور جانتا بھی ہے تو وہ شر کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے کہ شر موجود ہے تو پھر وہ مکمل علم والا کیسے ہوا؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کی صفات پر اس قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ شر کا مسئلہ اور اس مسئلے کی بنا پر گمراہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنا سراسر گمراہی ہے۔ کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو محض شر ہو، بلکہ اس میں ضرور ایسے پہلو بھی ہوتے ہیں جو خیر والے پہلو ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو محض شر ہو یا اس کے وجود میں کوئی راج خیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی راج خیر کی بدولت ہی اسے پیدا کیا ہوتا، اور کوئی بھی شر ایسا نہیں ہے جو بذات خود مراد ہو۔ ہاں بعض اوقات شر کسی دوسری چیز تک لے کر جاتا ہے، ایسی چیز کی طرف جو مراد ہوتی ہے، اس لیے شر کو مقدر کیا گیا ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اس ٹانگ کو کاٹ دیتا ہے جس میں جراثیم ہو، جس میں زہر سرایت کر چکا ہو کہ کہیں وہ زہر باقی جسم تک نہ پہنچ جائے، یا جیسے مریض کڑوی دوائی کو کھاتا ہے اس لیے کہ دوائی مقصود نہیں ہوتی لیکن صحت مقصود ہوتی ہے، لیکن اسے یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح شر وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا لیکن وہ کسی خیر تک لے کر جاتا ہے جو اس سے بڑی خیر ہوتی ہے، اس لیے شر کو مقدر کیا جاتا ہے۔ اور کائنات میں جس کو سب سے بڑا شر سمجھا جاتا ہے ابلیس، اس ابلیس کے وجود میں بھی حکمت ہے، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا۔ اور کائنات میں جو زلازل اور اس قسم کی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں اور حوادث آتے ہیں، ان میں بھی حکمتیں ہیں، وہ حکمتیں بھی ذکر کی گئی تھیں۔ اور جو ہمیں جسم پر تکلیف ہوتی ہے، چبھن وغیرہ ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا حکمتیں ہیں یہ بھی کل ذکر کیا گیا تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ شر بذات خود اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے انکار کی دلیل ہے، کیونکہ
جب بھی کوئی یہ کہے کہ کائنات میں شر موجود ہے، شر کہاں سے آیا، تو اس کا مطلب ہے اس کے ہاں شر اور خیر کا تصور موجود ہے۔ تو شر اور خیر کے تصور کے موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ شر اور خیر کوئی ایسی چیزیں جن کی ویلیوز ہیں، کوئی ایسی مخصوص قدر ہے جن کی بنا پر کسی کا شر اور خیر ہونا طے ہوتا ہے، اور یہ قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی طے نہیں کرتا۔ لہٰذا جب ملحد اس شبے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے تو وہ تب تک اس شبے کی بنیاد پر انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اسی شبے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کو مان نہ لے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے انکار سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ پھر اگر ایک طرف شر ہے تو کائنات میں جو بہت بڑی خیر ہے وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اور کل ڈسکس کیا گیا تھا کہ شر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شر ہے جس کو مورل ایول کہتے ہیں، اخلاقی شر، جو انسان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ شر ہونا حکمت کے باعث ہے، اس لیے کہ اس زندگی کا فائدہ ہی کیا جس میں انسان کے پاس زندہ اختیار نہ ہو۔ ابتلاء اور امتحان تو ہوتا ہی تب ہے جب انسان کو اختیار دیا گیا ہو خیر اور بھلائی کا، خیر اور شر کا، بلائی اور بدی کا۔ تو انسان جب اپنے آزاد ارادے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے استعمال نہیں کرتا تو اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو بہرحال یہ برائیاں انسان کے اصل میں امتحان کے لیے ضروری تھی کہ اس میں یہ صلاحیت رکھی جائے، ملکہ رکھا جائے کہ وہ چاہے تو نیک کام کر لے، چاہے تو غلط کام کر لے۔ لہٰذا یہ ایسی چیز نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ شر کی دوسری قسم وہ نیچرل ایول ہے، یعنی طبیعی شر، جو کائنات میں حوادث کی شکل میں بتایا گیا تھا کہ اس میں بھی بہت ساری خیر ہے اور یہ ملاحدہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری قسم شر کی جسے شر مجانی کہا جاتا ہے یا اردو میں غیر ضروری شر کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں گریٹویٹس ایول کہتے ہیں۔ تو یہ وہ شر ہے جس کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس شر کے پیچھے کوئی خیر اور حکمت پنہاں نہیں ہوتی، لیکن اور ملحدین باقی شر کی 2 قسموں کے علاوہ اب صرف اسی قسم کو دلیل بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے پر، اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ کل بتایا گیا تھا یہ بھی درست بات نہیں ہے، بلکہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی اتنی ساری حکمتیں ہوں جو ہمیں معلوم نہ ہو پائی ہوں۔ جیسے جانور ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ انہیں دے، یا جانوروں کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، یا ممکن ہے کہ جب جانوروں پر تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو کم کر دیتا ہو، احساس کو، جیسے انسان کا جسم سن کر دیا جاتا ہے۔ تو جانوروں کا ایک جہان ہی اور ہے، جب جانوروں کا ایک جہان ہی اور ہے تو انسان کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ ایک ایسے جہان کے بارے میں گفتگو کرے جس جہان کے متعلق انسان کو کچھ علم ہی نہیں۔ لہذا انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی باتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر سوال کھڑے کرنا شروع کر دیں۔ کل بتایا گیا تھا کہ شر والے شبہ کو مضبوط کرنے والے 3 مذاہب ہیں۔ نمبر 1 یہودیت اور عیسائیت، کہ ان میں شر اور خیر کا درست تصور ہی موجود نہیں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم دکھایا گیا ہے تحریف شدہ دین میں۔ نمبر 2 ہیومنزم، کے ہیومنزم کی بنیاد پر انسان کو ہی گویا خدا سمجھ لیا گیا ہے اور سب سے ضروری انسان کی خواہشات کی تکمیل اور اس کے لیے راحت اور سکون کا ہونا ضروری سمجھ لیا گیا ہے۔ اور تیسری چیز وہ لذت پرستی ہے، ہیڈنزم جسے انگلش میں کہتے ہیں، یعنی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ بس اسے لذت ہی پہنچے، اور لذت کا پہنچنا یا لذت کا حاصل ہونا یہی خیر کا معیار ہے۔ ان تینوں قسم کے نظریات نے اس شر والے شبے کو بہت مضبوط کر دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو شر والا شبہ تھا یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور پھیلتا گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس شبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور صورتحال یہ ہوئی کہ ملحدین کا سب سے مضبوط شبہ وہ یہی شبہ قرار پایا کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر کائنات میں شر کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود شر کو ختم کیوں نہیں کر دیتا۔
بڑے بڑے ملاحدہ جیسے انٹونی فلو جو پہلے ملحد تھا بعد میں عیسائی ہو گیا، اس کی دلیل بھی یہی تھا. اسی طرح مائیکل روس اور اسی طرح مائیکل مارٹن اور اس طرح دیگر ملاحدہ نے اسی شبے کو سب سے مضبوط دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کے دلائل میں سے سب سے مضبوط دلیل کے طور پر پیش کیا، حالانکہ یہ کمزور ترین دلیل ہے، لیکن بہرحال ملحدین اس کو بہت کوئی بڑی دلیل سمجھتے ہیں. تو اس شبے کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، کل ان کتابوں کے نام بتائے گئے تھے. ان کتابوں میں سے ایک یہ کتاب ہے جو در حقیقت ایک درس کا حصہ ہے. ہمارے شیخ دکتور صالح بن عبدالعزیز سندھی حفظہ اللہ نے ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ کی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث کی تدریس کی مدینہ منورہ میں، تو وہاں پر جب یہ موضوع آیا تو آپ نے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کی، تو وہ اس گفتگو کو الگ کر کے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے، اور یہ ابھی ہمارے پاس کتابی شکل میں PDF صورت میں موجود ہے. ہم انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے. شیخ محترم نے اس موضوع پر اس شبے کے رد میں 10 دلائل پیش کیے، اس شبے کے 10 جوابات دیے ہیں اس کتاب میں. ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں. مؤلف حفظہ اللہ شیخ دکتور صالح بن عبدالعزیز سندھی حفظہ اللہ نے کتاب کی ابتدا میں اس موضوع کی اہمیت سے متعلق گفتگو کی ہے. فرماتے ہیں، کہتے ہیں والبحث في هذا الموضوع يجرنا إلى البحث في موضوع آخر أرى أن العلم به مهم لطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل. فرماتے ہیں کہ یہ بحث یعنی جو اس موضوع سے پہلے گفتگو چل رہی تھی ان کے درس میں، فرماتے ہیں کہ یہ بحث ہمیں ایک اور موضوع کی طرف کھینچ لے جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں جاننا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کے لیے اور طالب علم کے لیے بڑا اہم ہے، اور یہ وہ شبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے دشمن مومنوں کے دل میں اسلام کے متعلق تشویش پیدا کرنے کے لیے وارد کرتے، اور یہ شبہ مشکلۃ الشر کہلاتا ہے. فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکمت یہ ہے کہ ہم اس سے متعلق چاہے سلسلے سے گفتگو کریں، گفتگو ضرور کریں. میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض طلبۃ العلم کے ہاں یہ موضوع مشکل ہے. بعض طالب علموں سے اس سے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب نہیں دے پاتے، حیران پریشان ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں ولا تستہن بهذا الموضوع ولا تستسهله، اس موضوع کو ہلکا نہ سمجھو اور آسان نہ سمجھو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حیرت اور شک میں واقع ہو گئے، بلکہ بعض اوقات نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ مرتد ہو گئے والعیاذ باللہ. فإنه وجد بالبحث والنظر في أحوال الملاحدة وأعداء الله عز وجل أنهم يبثون هذه الشبهة. تحقیق سے، غور و فکر سے، جانچ پڑتال سے ملاحظہ کیا گیا ہے کہ جو ملاحدہ اور اللہ کے دشمن ہیں وہ اس شبے کو پھیلاتے ہیں، اور یہ شبہ جاہلوں کے دلوں میں بہت ہی زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا ہے ان مشکلۃ الشر ہی الحجۃ المرکزیۃ للملاحدہ، کہ بنیادی ترین دلیل ملاحدہ کی یہی مشکلۃ الشر ہے، مسئلہ شر ہے. تو اس کی تاثیر بہت سارے لوگوں پر جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا علم کمزور ہوتا ہے، اس کی تاثیر بہت عظیم ہوتی ہے. تو طالب علم کا اس قسم کے موضوعات کا طالب علم کے لیے اس قسم کے موضوعات کا احاطہ کرنا بڑا اہم ہے تاکہ طالب علم اس قسم کے مشکل سوالات کا جواب دے سکے. یہ شبہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں خلاصۃ شبہۃ القوم، ملاحدہ کے شبے کا خلاصہ یہ ہے انہم یقدحون بوجود اللہ سبحانہ وتعالی بسبب وجود الشر، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود پر اعتراض کرتے ہیں شر کے پائے جانے کی وجہ سے. کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا اور وہ ایسا رب ہے جو خالق ہے اور قدرت والا ہے تو کائنات میں شر نہ ہوتا، لیکن شر پایا جاتا ہے، لہذا شر کا پایا جانا خالق کے نہ ہونے کی دلیل ہے، وگرنہ وہ خالق شر کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر وہ رب ہے، خالق ہے، قدرت والا ہے تو اس نے اس شر کو ختم کیوں نہیں کیا؟ ھذا باختصار شدید، تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ
شبے کا خلاصہ یہ ہے وَإِلَّا فَالْكَلَامُ فِي تَفْصِيلٌ أَكْثَرُ، وگرنہ اس کلام میں اس سے زیادہ اس شبے میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ تو جیسے شیخ نے شبہ پیش کیا ہے، ملاحدہ اس شبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کبھی تو وہ اس شبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے وجود پر اعتراض کرتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات پر۔ اور انہوں نے یعنی 5 چیزیں اپنے سامنے رکھی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ موجود ہے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ علم والا ہے، نمبر 4 اللہ تعالیٰ رحم والا ہے، نمبر 5 شر موجود ہے۔ اب ان 5 کو ملا کر تو ان کا اعتراض یوں ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، جانتا بھی ہے اور اس نے اور رحمت والا بھی ہے، تو اس نے شر کو ختم نہیں کیا، تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ شر کو پسند کرتا ہے۔ جب اہل ایمان کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ شر کو پسند نہیں کرتا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شر کو پھر ختم کیوں نہیں کرتا؟ پھر وہ کہتے ہیں ایمان والوں جو اللہ کو مانتے ہو، یا تو اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے، وہ عاجز ہے، شر ختم ہی نہیں کر سکتا، یا پھر اس کے پاس ہر چیز کا علم ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، یا پھر وہ رحم والا ہے ہی نہیں بلکہ اس میں غصہ ہے اور سختی ہے، رحم نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ یوں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اہل ایمان کا تصور ہے، اس تصور کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عقیدہ اہل ایمان کا اللہ کے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے وجود پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر وہ ہوتا جس طرح تم کہتے ہو کہ وہ رحم والا، عدل والا، قدرت والا ہے اور علم والا ہے، تو وہ لازماً کائنات میں موجود شر کو ختم کر دیتا۔ اس نے شر کو ختم نہیں کیا، لہذا وہ موجود ہی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان ملاحدہ کی تلبیس میں سے ہے، وگرنہ اس موضوع کا اللہ تعالیٰ کے وجود سے تعلق نہیں ہے، اس موضوع کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، لیکن ملاحدہ خام خواہ ہی اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ شیخ حافظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ شبے کا جواب جیسا کہ کہتے ہیں میں نے ذکر کیا ہے کئی ایک مجالس کا محتاج ہے، یعنی ایک مجلس میں اس موضوع کو سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن مختصراً بس میں کچھ اصول ذکر کرتا ہوں جو اس موضوع سے متعلق معاون ثابت ہوں گے اور اس شبے کو رد کرنے میں مفید ثابت ہوں گے۔ بعض اوقات انسان کوئی کلمہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کسی انسان کو ان نوجوانوں میں سے جن کے قدم پھسل چکے ہیں، جو گمراہی کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دیتا ہے، ان نوجوانوں میں سے جنہوں نے ان ملاحدہ کے شبہات کا مطالعہ کر رکھا ہوتا ہے، حیرت اور شک میں مبتلا ہوتا ہے، بعض اوقات بالکل الحاد کے قریب ہوتا ہے، بس ایک کمان کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے بس ہم مختصر کچھ اصول ذکر کر دیتے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان اصولوں کے ذریعے اسے ہدایت دے دے۔ تو شیخ محترم اب 10 جوابات ذکر کریں گے۔ شیخ حافظہ اللہ نے 10 جوابات ذکر کیے ہیں، تو سب سے پہلا جواب شیخ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں الجواب الاول عن هذا ان نقول، پہلا جواب یہ ہے کہ ہم یوں کہیں نسلم بوجود الشر، ہم مانتے ہیں کہ شر موجود ہے، ولکننا لا نسلم بانه شر محض، لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ صرف شر ہے، بل كل انواع المصائب والشرور والظلم وما الى ذلك يترتب على وجودها خير، بلکہ تمام قسم کی مصیبتیں، شر اور ظلم اور جو بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، ان کے وجود پر خیر بھی مترتب ہوتی ہے۔ فكان في وجود هذه الشرور مصلحة، تو ان شرور کے پائے جانے میں مصلحت ہے، وبالتالي فلا اشكال في ان الرب الخالق سبحانه وتعالى قدر وجودها لما يترتب على ذلك من خير ومصلحة، پھر کوئی اشکال نہیں، جب مصلحت موجود ہے اس شر میں تو کوئی اشکال نہیں کہ رب تعالی جو خالق ہے اس نے ان شرور کا وجود اس لیے مقدر کیا ہو کہ ان پر خیر اور مصلحت مترتب ہوتی ہے۔ وهذا امر تدرك العقول ولا اشکال فيه، اور اس کا ادراک تو عقلیں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اذن الشر الموجود في هذا الكون، لہذا کائنات میں موجود شر، وَإِن كَانَ شَرًّا مِّن وَجْهٍ فَهُوَ خَيْرٌ مِّن وَجْهٍ آخَر، اگرچہ ایک اعتبار سے شر ہے تو ایک اور اعتبار سے وہ خیر بھی ہے۔ پانی جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اگر بہت بڑی بڑی بستیوں میں سیلاب کی شکل میں آ جائے تو لوگوں کی تباہی کا اور
آبادیوں کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. یہ وہی پانی ہے تسیر فی سفن جس میں کشتیاں چلتی ہیں اور بہت بڑی بڑی مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ وہی پانی ہے جس کو لوگ پیتے ہیں، لوگوں کو جس کو پینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہی پانی ہے زندگی میں بہت سارے امور کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں تم ملاحظہ کرو کہ اس پانی کے وجود میں شر تھوڑا ہے. وکان فی وجود ہی خیر کثیر، اس کے وجود میں خیر بہت زیادہ ہے. اسی طرح آگ ہے جو گھر کو جلا دیتی ہے، لوگوں کو جلا دیتی ہے. یہ وہی آگ ہے جس سے انسان بہت سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کا فائدہ اس کی تھوڑی سی مفسدوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے. لہذا ہر چیز جس کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ شر ہے. تو فإننا نقول إنه يوجد ويترتب على وجودها خيرات أعظم وأعظم. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شر پر بہت بڑی بڑی خیر اور بھلائیاں مترتب ہوتی ہیں. اس لیے حکمت کا تقاضا تھا کہ یہ شر ہو. ووجودها لا يعني نفي وجود الخالق سبحانہ وتعالی. لہذا اس شر کا وجود کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالی خالق سبحانہ وتعالی کے وجود کی نفی کر دی جائے. میں نے آپ کو بتایا جیسے بھی خلاصے میں بھی بات گزر چکی ہے کہ ملاحدہ بھی اس بات پہ اقرار کرتے ہیں کہ شر مجانی کے علاوہ، گریٹویٹس ایول کے علاوہ جو بھی کائنات میں موجود شر ہے، ملاحدہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ حکمت سے خالی نہیں. لہذا پانی ہو یا آگ ہو یا ہوا ہو یا اور حوادث ہوں، سارے کے سارے خیر والے ہیں. ان میں عظیم مصلحت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان مصلحتوں کا تذکرہ کل کے لیکچر میں ہو چکا ہے. لہذا اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کیا کیا مصلحتیں ہیں اور اس نے کل کا گزشتہ لیکچر نہیں سنا تو اس لیکچر کو سن لیں. الجواب الثانی ان نقول، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم کہیں الشر فی هذا العالم داخل فی حسن مجموعہ، کہ اس جہان میں شر اس کے مجموعی حسن میں شامل ہے. والنظر ينبغي ان يكون نظرا عاما لا نظرا خاصا. مناسب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو مجموعی طور پر دیکھے، نہ کہ خاص طور پر اس کی طرف نہ کہ اس پر کوئی خاص نگاہ ڈالے، یعنی کسی ایک پہلو کی طرف نگاہ نہ ڈالے بلکہ اس کے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے اس کو دیکھے. سنخطئ خطأ عظيما اذا جعلنا النظر مقيدا بجزئية دون ان يكون نظرا عاما كليا. اگر ہم صرف ایک حصے کو دیکھیں گے، عام نظر نہیں دوڑائیں گے، تو پھر ہم ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہوں گے. اگر ہم دیکھیں کہ کوئی تختی خوبصورت ہے، تو اگر ہم اس تختی پر موجود خطوط میں سے صرف ایک خط پر بھی اپنے نظریں گاڑ دیں تو کیا ہمیں حسن نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم اس پوری تختی پر جو اسکیچ بنا ہے، سینری بنی ہے، اس کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ خوبصورت لگے گی. كذلك وجود هذه الشعور في هذا الكون هي من الحسن الذي اذا نظرت الى مجموع العالم ادركته. اسی طرح کائنات میں موجود شر ہے کہ یہ کائنات کے مجموعی حسن میں سے ہے کہ جب آدمی کائنات کے مجموعے کو دیکھے گا تو اس حسن کو پالے گا. اب مؤلف بتائیں گے کہ یہ کائنات کے مجموعی حسن میں کیسے داخل ہے. فرماتے ہیں ای قیمت للصحة اذا لم نعرف المرض. اگر ہمیں بیماری کا ہی نہ پتا ہو تو صحت کی کیا قیمت ہوگی؟ اگر فقر کا نہیں پتا تو امیری کی کیا قیمت ہوگی؟ اگر ہمیں مشقت کا اور تھکاوٹ کا کوئی احساس ہی نہ ہو تو کامیابی کی قیمت کیا ہوگی؟ تخیلوا وجود هذا العالم بدون شيء من المصائب والعقبات والمصاعب. کہتے ہیں تصور کرو کہ اس جہان میں نہ تھکاوٹ ہو، نہ پریشانیاں ہوں، تکلیفیں وغیرہ کچھ بھی نہ ہو. کیسی زندگی ہوگی؟ ایسی کوئی پھیکی زندگی ہوگی، نہ رنگ ہے نہ کوئی اس میں ذائقہ ہے. لیکن انما عرف حسن هذه الاشیاء بضدها. ان چیزوں کا حسن تو ان چیزوں کی ضد سے پہچانا گیا. ضد سے ہی چیزوں کی تمیز ہوتی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلانا راستہ سیدھا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ٹیڑھا راستہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سیدھے راستے کی قیمت تبھی ہمیں محسوس ہوگی، جان پائیں گے جب ہمیں پتہ ہو کہ ٹیڑھا راستہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. مختصر بات یہ ہے جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے ان وجود هذه المصائب والابتلاءات وانواع الشرور ضروری لحسن العالم،
کہ ان مصائب اور تکلیفوں کا اور شرور کا قسم قسم کے شرور کا پایا جانا کائنات کے حسن کے لیے ضروری ہے. فالقصر الحسن الجمیل من حسنه وجود المرحاض والکنیس. جو خوبصورت محل ہوتا ہے اس کی خوبصورتی میں یہ شامل ہوتا ہے کہ اس میں باتھ روم بھی ہو، ٹائلٹ بھی ہو، جو گندگی کی جگہ ہے، بول و برات کی جگہ ہے، اور جہاں ناپسندیدہ بو ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو تو محل ناقص ہوگا، محل کا حسن مکمل نہیں ہوگا. اسی طرح معاملہ ان تکلیفوں کا اور شرور کا ہے کہ ان کے بغیر صورت مکمل ہوتی نہیں. تو اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو ہم یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حکمت یہی تھی کہ یہ چیزیں بھی روئے زمین، یہ چیزیں بھی اس کائنات میں موجود ہوتی. لہذا تکلیفوں کا ہونا یہ کائنات کے مجموعی حسن میں سے. شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اگر نہ ہوتی تو زندگی بالکل پھیکی ہوتی. تو گویا اس میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا جہان کیوں نہیں پیدا کیا جس جہان میں کوئی شر ہی نہ ہوتا. جیسا کہ ملحدین کہتے ہیں کہ ملحد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایسا جہان کیوں نہیں بنایا جو جہان بغیر شر کے ہوتا، جس میں کوئی تکلیفیں ہی نہ ہوتی، پریشانیاں ہی نہ ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ ملحد جس جہان کا تصور کرتا ہے وہ جہان اس جہان سے کہیں بدتر ہے. اس جہان میں زندگی کا کیا معنی ہوگا جہاں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، جہاں انسان کا کوئی پرپس ہی نہیں ہوگا، جہاں انسان کوئی مقصد ہی نہیں جان پاتا ہوگا کہ وہ وہاں کیوں آیا، جہاں انسان کا کوئی ابتلا ہی نہیں ہوگی بلکہ وہاں سب برابر ہوں گے. کوئی لینے والا ہاتھ نہیں ہوگا، کوئی دینے والا ہاتھ نہیں ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، کوئی مریض نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی بڑا نہیں ہوگا، بلکہ سب لوگ بالکل برابر ہوں گے. جیسے کنگھی کے دانے ہوتے ہیں اسی طرح بالکل لوگ ایک دوسرے کے بالکل برابر ہوں گے، کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. ایسا جہان تو ایک وحشت سے بھرا ہوا جہان ہوگا جس میں نہ باپ ہے، نہ بیٹے کا تعلق ہے، کوئی نہ میاں بیوی ہیں، نہ رشتہ داریاں ہیں، نہ مذکر و مؤنث کا فرق ہے، اور نہ کوئی کسی کو غذا کی طلب ہے، نہ کسی کو دوائی کی طلب ہے، نہ وہاں پر کوئی حدود ہے، بلکہ تمام لوگ بالکل ایک جیسے. نہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی رذیلت ہے. یقیناً ایسے جہان میں رہنا کوئی پسند نہیں کرے گا. لہذا اس جہان کا حسن یہ ہے کہ اس جہان میں لوگوں میں فرق ہو اور آزمائشیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہوں. یہی زندگی کا مزہ ہے. وہ جہان جو تکلیفوں سے مبرہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیفیں نہیں رکھی اور وہاں زندگی کامل ہے، وہ یہ والا جہان ہے ہی نہیں. وہ جہان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام جہاں پر اہل ایمان کو لے کر جانا ہے، اور وہ جنت کا گھر ہے. اس دنیا کی زندگی کا تکلیفوں اور مصائب کے بغیر کوئی مزہ نہیں. زندگی کا یہ تکلیفیں اور مصائب اس نمک مرچ کی طرح ہیں جس کے بغیر سالن بالکل پھیکا ہوتا ہے اور اس کو کھانے کا دل نہیں کرتا. لہذا ضروری تھا کہ اس کائنات میں یہ تکلیفیں اور مصائب پائے جاتے. ان تکلیفوں اور مصائب کا پایا جانا عین حکمت ہے، اور اس میں بہت ساری اللہ رب العزت نے خیر رکھ دی، اور اسی کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے. مؤلف فرماتے ہیں الجواب الثالث والنقول. تیسرا جواب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ دعویٰ کہ کائنات میں موجود شر میں کوئی مصلحت نہیں، یا جیسے ملاحدہ کہتے شر مجانی جسے گریٹیوٹس ایول کہا جاتا ہے، یعنی غیر ضروری برائی جس پر کوئی مصلحت، جس میں ملاحدہ کہتے ہیں کہ کوئی مصلحت نہیں. تو ہم اس جواب میں کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کہ ایسا شر کا موجود ہونا جس میں کوئی مصلحت نہ ہو، یہ دعویٰ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس دعوے کو کرنے کے لیے ایسے علم کی ضرورت ہے جو ہر چیز کا جس نے احاطہ کر رکھا ہو، ہر چیز کو گھیر لیا ہو، اور تمہارے پاس ایسا کوئی علم ہے ہی نہیں. یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ ایسا شر موجود ہے جس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، نہ موجودہ وقت میں نہ آنے والے وقت میں، اس دعوے کو کرنے کے لیے لازم ہے کہ علم بہت وسیع ہو، جبکہ تم خود یہ مانتے ہو کہ تمہارا علم ایسا نہیں ہے.
تو ہمارا علم ضعیف اور قاصر ہے، تو کیسے دعویٰ کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں میں اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پر کوئی دو لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں بچہ ہے اور ہاتھ میں ان کے آری ہے، وہ بچے کے پاؤں کاٹنا چاہتے ہیں، کیا عقل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف یہ منظر دیکھ کر کہہ دیں کہ یہ خیر ہے یا شر ہے، یا ضرورت ہوگی کہ ہم مکمل طور پر اس صورت کا ادراک رکھتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ممکن ہے کہ ان میں سے ایک طبیب ہو اور ایک بچے کا باپ ہو، اور بچے کو کوئی بیماری پہنچی ہو کہ اگر وہ بیماری اس کی ٹانگ سے باقی جسم تک پہنچ جائے تو بچہ تباہ ہو جائے، بچہ ہلاک ہو جائے۔ تو حکمت کا تقاضا کیا ہوگا کہ ہم پاؤں کاٹ دیں تاکہ اس کا جسم سلامت رہے۔ تو یہاں رحمت کا تقاضا کیا اس کا پاؤں کاٹنا نہیں ہے؟ یقیناً یہی رحمت کا تقاضا ہے۔ لہذا یہ شر جو ایک جہت سے شر ہے، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ یہ ہر اعتبار سے شر ہے، اس کے پیچھے کوئی مصلحت نہیں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا علم ہو جس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ایسا علم انسان کو ہو نہیں سکتا، نہ ہمارے پاس ہے نہ ملاحدہ تمہارے پاس ہے، لہذا تمہارا دعویٰ بلا دلیل ہے۔ تو یہ میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ ملاحدہ جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں ایسا شر موجود ہے جس میں کوئی مصلحت نہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے علم آ گیا کہ کوئی مصلحت نہیں؟ تمہارا علم محدود ہے، خالق کے علم اور تمہارے علم کی کوئی آپس میں نسبت ہے ہی نہیں، نہ تم موجودہ چیزوں کا ادراک کر سکتے ہو نہ آنے والی چیزوں کا، اور انسان تو اپنے جیسے انسانوں کا ادراک نہیں کر سکتا جو ایک جہان ہی ہونا ہے جانوروں کا، انسان اس جہان کا ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ایسا شر موجود ہے جس کے پیچھے کوئی حکمت ہی نہیں۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جن پر ملاحدہ کی جانب سے اعتراض کیا گیا کہ یہ جسم میں ایسے ہی پیدا کی گئی چیز ہے، یا یہ کائنات میں ایسے ہی پیدا کر دی گئی چیز ہے۔ بعد میں سائنس کی روح سے ہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کتنی حکمتیں رکھی، لہذا انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلانے معاملے کے پیچھے کوئی حکمت نہیں۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ ہم کہیں یقال لهذا المستدل بشبہۃ الشر، مسئلہ شر کو دلیل بنانے والے کو کہا جائے هل وجود خیر يترتب على هذا الشر ممتنع عقلا او ممکن عقلا، کیا اس شر پر کسی خیر کا پایا جانا عقلی طور پر ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ اگر کہے کہ ممکن ہے لیکن مجھے پتہ نہیں، تو کہیں گے کہ تمہارے نہ پتہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حکمت ہے نہیں، لہذا تمہارا شبہ تو کنویں میں گر گیا، ختم ہو گیا، جڑ سے ہی اکھاڑ دیا گیا، بس بات ختم۔ کیوں کہ جب احتمال آ جائے تو دلیل باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہے کہ اس کے پیچھے ناممکن ہے کوئی حکمت ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ بس تم خام خواہ ضد لگا رہے ہو، کیونکہ تم ثابت ہی نہیں کر سکتے، نہ تم اور نہ تمہارے ملاحدہ بھائی ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ عقلی طور پر ناممکن۔ تو یہ ایک ایسا جواب ہے جو ان کے منہ کو بند کر دے، اس لیے کہ کوئی بھی ملحد یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی شر کے پائے جانے میں حکمت کا ہونا ناممکن ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ ایسا تو یہ کہے گا مجھے نہیں پتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناممکن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو۔ جب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ناممکن ہے، لہٰذا عقلی طور پر ممکن ہے، جب عقلی طور پر ممکن ہوا تو ہو سکتا ہے حکمت ہو، لہٰذا تمہیں چونکہ چنانچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پانچواں جواب یہ ہے اذا کان وسلمنا ان وجود الشر دلیل علی نفی وجود اللہ، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ شر کا پایا جانا اللہ کے نہ ہونے کی دلیل ہے، فماذا عن وجود الخیر، تو خیر کا ہونا، پھر اللہ خیر کے ہونے کا معاملہ کیا ہوا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل نہیں ہونا چاہیے؟ فایہما اغلب، زیادہ کیا ہے؟ باتفاق بیننا وبینہم ان الاصل هو الخیر، جبکہ ہمارے اور ملحدین میں اتفاق ہے کہ اصل تو خیر ہے، والشر طارئ، شر تو تھوڑا بہت ہے، ولا يجحد هذا الا مكابر ينبغي ان تطاق مناقشته، ایسی بات تو بس ایسا کوئی دھوکے باز ہی کر سکتا ہے کہ جس سے گفتگو کرنی نہیں چاہیے، کہ بس ایسے خام خواہ ضد لگا کر بیٹھا ہے، بس اس کا کوا کالا ہی ہے۔ کہتے ہیں الان اس کا کوا سفید ہی ہے۔ کہتے ہیں الان كما ذكرت لكم ايهما اكثر الصحة والمرض، جیسا کہ میں نے کہا ہے صحت زیادہ ہے یا بیماری زیادہ ہے؟ یقیناً صحت زیادہ ہے،
تو اگر یہ کہیں کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی دلیل ہے تو ان کو کہا جائے گا کہ پھر صحت کے پائے جانا اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہوا کہ بیماری کا ہونا تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل، اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے کی دلیل ہے، اور صحت کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے پاؤں میں بیماری ہے یا دل میں یا آنکھ میں، اس کے باقی اعضاء جو زیادہ ہیں، انسان کے جسم میں ٹریلین خلیے ہیں جیسا کہ اطباء کہتے ہیں، اور سب کے سب درست عمل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، اور انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء سلیم اور تندرست ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو یہ خیر ہے. تو اگرچہ بعض حصے میں اس کو بیماری ہے بھی، لیکن اس کا دل ہے، جگر ہے، آنتڑیاں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، رگیں ہیں اور پھیپھڑے ہیں اور باقی چیزیں ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری صحیح سالم ہے. تو ایک چیز جس کے مقابلے میں 100 یا اس سے بھی زیادہ چیزیں، تو کس پر اعتماد ہونا چاہیے؟ ایک چیز پر یا اس پر جو زیادہ ہے؟ تو یقیناً بغیر کسی شک و شبہ کے جو زیادہ چیز ہے اسی کا پلڑا باری ہونا چاہیے نا. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ الْمَلَاحِدَةِ عَاجِزُونَ عَنِ الْإِجَابَةِ عَمَّا يُسَمَّى مُشْكِلَةُ الْخَيْرِ، لہذا تمام ملاحدہ مشکلۃ الخیر کا جواب دینے سے عاجز ہے. مشکلۃ الخیر کا مطلب جس طرح پرابلم آف ایول ہے یا مسئلہ شر ہے، اس طرح مسئلہ خیر بھی تو ہے کہ کائنات میں خیر کہاں سے آ گئی. کیا مسئلہ شر کو تم دلیل بناتے ہو اللہ کے نہ ہونے کی، تو شر سے جو کہیں زیادہ خیر ہے اس کو دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ صرف ملاحدہ کی ضد ہے، وگرنہ خیر کائنات میں شر سے کہیں زیادہ ہے، اور خیر کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے. کتنی ساری خیر ایسی ہے جو اس خیر سے کہیں زائد ہے جو زندگی کی بقا کے لیے ضروری تھی. ملاحدہ کہتے ہیں نا کہ انسان رینڈم میوٹیشن کے ذریعے اور نیچرل سلیکشن کے ذریعے پیدا ہوا ہے، اور ارتقاء کے ذریعے انسان کا وجود میں آیا ہے، بندر سے ارتقاء ہوا ہے، اور جو ماحول کے ساتھ نہیں چل سکتی، سروائیو نہیں کر سکتی جنس، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتی جاتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہے، اور صرف وہی باقی رہتی ہے جو ماحول کے ساتھ مخلوق چل سکتی ہے. تو پھر مخلوق میں وہ چیزیں کہاں سے آ گئیں جو صرف زندگی کی بقا کے لیے نہیں ہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں؟ جیسے انسان کا بہت زیادہ ذہین ہونا، اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی؟ اور اسی طرح جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ خوبصورتی ہے، اس کا زندگی کے بقا سے کیا تعلق ہے؟ یا مور کے خوبصورت پر ہیں جو مادہ مور ہوتی ہے، اس کے زندگی کی بقا سے کیا تعلق ہے؟ لہذا کائنات میں موجود خیر اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. چھٹا جواب فرماتے ہیں البحث فی هذا الموضوع بحث فی الصفات لا فی الوجود. حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع کا تعلق صفات کے ساتھ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ. یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ملاحدہ کہتے ہیں کہ خالق ہوتا تو شر نہ ہوتا، تو ہم ان کی بات پر اترتے ہوئے کہتے ہیں، ان کے ساتھ مناظرے میں ان کا موقف اپناتے ہوئے کہتے ہیں، اور مناظرے میں جائز ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کے برابر میں آ کر اس سے بات کی جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ ملاحدہ کہتے ہیں کہ اگر خالق ہوتا تو شر نہ ہوتا، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ موجود بھی اور وہ چاہتا ہو کہ یہ شر ختم ہی نہ ہو؟ تو اگر وہ کہے کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، تو ہم کہیں گے چلو اللہ تعالیٰ کو مانو تو صحیح نا کہ وہ موجود ہے، چاہے ظالم ہی مان لو. پہلے یہ تو مانو کہ ہے، پھر اس کے بعد اس بات پر مناقشہ کرنا کہ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے یا عادل ہے. تو اس مسئلے کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو ہے ہی اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے یا اللہ تعالیٰ ظلم سے متصف. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو ظلم قطعاً نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر معاملہ خیر والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں کوئی شر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جاتی، جیسے میں نے کل آپ کو سمجھائی تھی بات. فرماتے ہیں لہٰذا اس مسئلے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے، نہ کہ وجود کے ساتھ. تو یہ گفتگو تو اللہ تعالیٰ کی صفت سے متعلق ہے، وجود سے متعلق نہیں. اور پھر یہ بحث کہ اللہ تعالیٰ کے عادل ہے یا ظالم ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے. لہٰذا ملحد کو کہا جائے گا پہلے وجود تو اللہ تعالیٰ کا مانو، پھر اس کے بعد میرے سے گفتگو کرنا کہ کیا شر کا پایا جانا اس کے عدل کی دلیل ہے یا نہیں ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شر کا پایا جانا اللہ کے عدل اور حکمت کی دلیل ہے، ظلم کی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. کل یہ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ ابلیس تک کے ہونے میں بھی حکمت ہے. لہذا کائنات میں جو بھی شر ہے وہ قطعاً ظلم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے
حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر طرح سے عدل والا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں وہ صدق اور عدل والی ہیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی انسانوں کو پہنچتا ہے وہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی باتیں ہیں، انہی کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں۔ ایک طالب علم نے مجھ سے سوال کیا، جہاں میں پڑھاتا ہوں، پہلی کلاس کا طالب علم ہے، تقریباً 15-16 سال اس کی عمر تھی، تو اس نے کوئی انگریزی کتاب پڑھی، تو اس انگریزی کتاب میں اسلام پر اللہ تعالیٰ سے متعلق مختلف اعتراضات کیے گئے تھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے دل میں یہ تصور سا ہے ابھی تک باقی کہ اللہ تعالیٰ سنگ دل ہے اور اللہ تعالیٰ خون خرابے کو پسند کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے اسے سمجھایا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دل کا لفظ بولنا یہ صحیح نہیں ہے، دوسرا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور ہی غلط ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کو ایسے سوچنا غلط ہے۔ بلکہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ میں دیکھے تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے والا ہے زیادہ رحم سے زیادہ، یا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد کسی کو پکڑ لے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کرے، جبکہ انسان اپنی ذات میں جانتا ہے کہ انسان کتنے زیادہ گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت انسان کو پکڑتا نہیں۔ کتنے دن ایسے آتے ہیں کہ انسان نے گناہ کیا اور انسان سو گیا، اسے نیند آ گئی، ایسا نہیں ہوا کہ وہ ساری رات پہلو بدلتا رہا اور اسے نیند نہ آئی ہو۔ کتنی مرتبہ انسان نے گناہ کیا، اس کے بعد اسے روٹی بھی ملی ہے، وہ بھوکا نہیں سویا، اس کا پردہ چاک نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سانس نہیں چھین لی، اس سے آنکھوں کی بینائی نہیں چھین لی، اس سے کان نہیں چھین لیے، اسے دیگر اعضاء اللہ تعالیٰ نے چھین نہیں لیے، جبکہ انسان کو پتا کہ وہ روز گناہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت زیادہ ہوئی یا اللہ تعالیٰ کا غصہ زیادہ ہوا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہوئی۔ اور اتنے گناہوں میں اگر اللہ تعالیٰ کسی بات سے پکڑ لیتا ہے تو اس میں ظلم کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس لیے پکڑتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اگر بندہ رجوع ہی نہ کرے پھر تو یہ تو بندے کی خرابی ہے۔ اور اگر بندہ دیکھے شریعت کے عام نظام کی طرف جس میں جہاد کا حکم ہے یا قصاص کا حکم ہے، تو یہ معاشرے کے عام فائدے کے لیے کہ قصاص تو بہت بڑی رحمت ہے۔ قصاص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شر کو ختم کیا ہے، قتل قصاص کے ذریعے سے ختم ہوتا ہے، اور زنا کی حد سے ختم ہوتا ہے، اور اسی طرح چوری ہے، اگر حد نافذ کی جائے تو چوری ختم ہوتی ہے، لوگوں کے جان مال محفوظ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تو عین عدل اور عین حکمت اور رحمت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں جہاد، تو جہاد میں شریعت کا اصل منشا خون بہانا نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اسلام کے حکم کے تحت آ جائیں۔ لہٰذا جو اہل کتاب ہے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے تحت آ جائیں، اور پہلے دعوت دی جاتی ہے اسلام کی۔ اگر اسلام خون خرابے کو پسند کرتا ہو تو اسلام سب سے پہلے دعوت دینے کی بجائے یہ حکم دے کہ تلوار چلائی جائے، اور پھر اس میں بھی بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، بچوں کو منع کیا گیا قتل کرنے سے، عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، جو راہب ہیں اپنی عبادت میں لگے ہیں لڑنے کے لیے نہ آئیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ لہذا یہ حکم بھی بذات خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ اور رہے وہ امور جو انسان جانداروں سے متعلق دیکھتا ہے کہ جانداروں کو شریعت نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے قربانی کا، کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ خون خرابے کو پسند کرتا ہے، تو جانور کو مسلمان کی چھری سے ذبح ہو جانا جانور کے لیے انتہائی رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ جانور نے تو مرنا ہی مرنا ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہے کہ جانور پر بسم اللہ پڑھی جائے اور اس کا گردن کاٹی جائے، جس کے بعد چھری پھرنے کے بعد اسے کوئی تکلیف نہ اور اس کا خون نکل جائے؟ یہ موت اس کے لیے رحمت والی ہے، یا اس کے لیے یہ موت رحمت والی ہے کہ کوئی بھیڑیا اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کو اپنے خونخوار دانتوں سے اسے چیرے اور اسے تکلیف دے دے کر مارے، یا کوئی شیر اس کو اپنے خونخوار دانتوں میں دبوچ لے؟ کیا یہ موت اس کے لیے خیر والی ہے، یا یہ موت اس کے لیے خیر والی ہے کہ اس کے رب کا نام اس پر لیا جائے، جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز مطیع ہو گئی ہے، اور تیز کر کے چھری اس پر چلائی جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی کھال اور اس کا خون اور اس کا گوشت معاشرے کے کام آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ کسی درندے کے ہاتھوں مرے اور اس کا خون اس کی رگوں میں باقی رہے
اور پھر اس کے بعد وہ تعفن کا باعث بن جائے، جس سے ماحول انوائرمنٹ زمین کا خراب ہو اور اس میں بھی کیڑے پڑ جائیں، نہ وہ کھانے کے کام آئے نہ کسی اور مقصد کے کام آئے۔ اور میڈیکلی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے سب سے کم تکلیف والا طریقہ وہ ہے جو اسلام کا ہے، کہ جانور پر بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی جاتی۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جانور کو ذبح کرنا یہ جانور کے ساتھ عین رحم ہے، کیونکہ جانور نے مرنا ہی مرنا ہے، موت کی تکلیف ہر ایک نے چکھنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کی تکلیف چکھنی ہے۔ تو کیا جانور کے ساتھ یہ رحم نہیں ہوگا کہ اس کو وہ تکلیف دی جائے جو اس کے لیے بھی خیر ہے، معاشرے کے لیے بھی خیر ہے، انسانوں کے لیے بھی، اور جو زمین کا ماحول ہے اس کے لیے بھی خیر ہے، اور جانور کے لیے اس میں تکلیف بھی کم ہے، بجائے اس کے کہ ان جانوروں کو چھوڑ دیا جائے، کسی کو کتا پڑ گیا ہے، کسی کو بھیڑیا پڑ گیا ہے، کسی کو لگڑ پڑ گیا ہے، کسی کو شیر پڑ گیا ہے، تو کیا یہ جانور کے لیے زیادہ تکلیف نہیں؟ یقیناً جانور کے لیے یہ زیادہ تکلیف ہے۔ تو یہ جانور، یہ شریعت کا رحم ہے ان جانوروں پر، نہ کہ یہ شریعت کا کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم والا رویہ۔ اور جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی وہ دوسرے جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں، تو وہ بھی حکمت کے تحت، جیسا کہ کل کے درس میں اس سے متعلق حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی معاملہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت کے منافی ہے یا حکمت کے یا عدل کے منافی ہے، تو انسان اس پر غور کرے تو وہ قطعاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عین حکمت، عین عدل اور عین رحمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں الامر السابع، ساتواں معاملہ، لا تلازم بین کمال الصانع و کمال المصنوع۔ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے کہ بنانے والے کے کمال میں اور بنائی گئی چیز کے کمال میں کوئی تلازم نہیں۔ اگر بنانے والا کامل ہو تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی بنائی گئی چیز بھی کامل ہوگی۔ اگر بنانے والا کامل ہو، کمال مہارت والا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لازمی وہی چیز بنائے گا جو کمال والی ہو۔ اور اس کا الٹ قاعدہ بھی صحیح ہے، وہ کیا؟ اس قاعدے کا الٹ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مصنوع کے نقص سے صانع کا نقص لازم نہیں آتا۔ اگر کوئی ہم چیز نقص والی دیکھیں، کوئی ایسی بنائی گئی چیز دیکھیں جو نقص والی ہے، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ناقص ہے، اللہ یہ کہ اس کی کوئی صریح دلیل ہو، وگرنہ یہ نقص والی چیز سے نتیجہ نکالنا کہ بنانے والا بھی ناقص ہے، یہ صحیح نہیں۔ فرماتے ہیں اذا وجدت مصنوعا ناقصا، جب کو تم ناقص کوئی مصنوع دیکھو، کوئی تیار شدہ چیز دیکھو، تو کیا لازماً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بنانے والا بھی ناقص تھا، وہ اچھی طرح چیز بنا نہیں سکتا تھا؟ ممکن ہے وہ ناقص ہو، ممکن ہے وہ ناقص نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس چیز کو ناقص ہی بنایا ہو۔ مثلا ایک کمپنی 2 موبائل تیار کرتی ہے، ایک بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، جو بھی دیکھے اسے اچھا لگتا ہے، دوسرے میں وہ خوبیاں نہیں ہوتی، وہ ناقص ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی یہ کہے، جب اس ناقص کو دیکھے تو آدمی یہ کہے کہ اس کو کوئی تیار کرنے والا ہی نہیں، یا جو اچھی طرح تیار کی گئی خوبصورت اور پختہ طریقے سے تیار کی گئی مشین ہے، موبائل ہے مثلا، آدمی کہے اس کو کوئی تیار کرنے والا نہیں، خود بخود ہی ہو گیا، تو کیا یہ درست بات ہوگی؟ نہیں، یہ درست بات نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ یہ خود بخود ہو گیا، ایسا ممکن نہیں، لازماً اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز نقص والی موجود ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ خود بخود ہوگی، لازماً پھر بھی خالق تو موجود ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اس کی دوسری مثال ہے کہ اگر ہم کوئی محل دیکھیں جو بڑا خوبصورت ہو، اچھا بنایا گیا ہو، جس میں 10 کمرے ہوں جو جن میں بستر لگائے گئے ہیں، تیار شدہ ہیں، اور بہت اچھا اس میں پینٹ وغیرہ کیا گیا ہے، بڑی اچھی ترتیب لگائی گئی ہے، دیکھنے والے کی نظریں اس کی طرف کھنچتی چلی جائیں، جاذب نظر ہو اور دل کو بڑا اچھا لگتا ہو، ہم اس میں چلیں پھریں، تو ہم ایک دروازہ کھولیں تو جو ہم اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں تو ہم ایک دم پریشان ہو جائیں کہ اس میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور اس کی دیواروں پر برے برے رنگ لگے ہوئے ہیں، گندگی لگی ہوئی ہے، تو کیا اس کا یہ معنی ہوگا کہ ہم کہیں کہ اس محل کو بنانے والا ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا کمرہ موجود ہے جو مرتب نہیں ہے، جس میں سامان بکھرا ہوا ہے؟ تو یہ نتیجہ بالکل غلط ہوگا۔ تو بالکل یہی حال ملاحدہ کا ہے۔ کیا یہ عقل مند بندے کی بات ہو سکتی ہے؟
یہ کائنات بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ تعالیٰ نے ایسا اسے بنایا کہ ہر چیز کو بڑا بہترین بڑے اتقان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اس میں کوئی تفاوت کوئی نقص نظر نہیں آتا. اور خود ملاحدہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس کائنات میں ایسا کمال ہے جس کا انسانی عقل احاطہ ہی نہیں کر سکتی. پھر ایک مثال 2 10 20 یا 100 مثالیں لے آتے ہیں. لاکھوں ملینز مثالوں کے مقابلے میں جو کمال والی مثالیں ان کے مقابلے میں کوئی 101 مثالیں لے آتے ہیں. پھر کہتے ہیں کوئی خالق نہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کسی عقل مند کے لیے کہ وہ کہے کہ اس محل کو بنانے والا جس میں ایسا ایسا کمرہ ہے کہ اس میں گندگی لگی ہے، اس کو کوئی صانع کوئی نہیں ہے، بنانے والا ہی کوئی نہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حکمت تقاضا یہ کرتی ہو کہ ایسا کمرہ بھی ہونا چاہیے؟ ممکن ہے حکمت کا تقاضا یہ ہو. اگر ہم غور کریں تو ہم اس قسم کے کمرے کی 3 4 حکمتیں 5 حکمتیں نکال سکتے ہیں. ممکن ہے محل بنانے والے نے ایسا گندا کمرہ اس لیے رکھا ہو تاکہ یہ قید خانہ ہو، یہاں سزا دی جائے. اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا کسی چیز کے نقص کے پائے جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بنانے والے کے پاس کوئی حکمت نہیں تھی. اسی طرح معاملہ مختلف تکلیفوں کا، آزمائشوں، پریشانیوں کا جو اس کائنات میں موجود حسن کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑی سی ہیں. تو بہرحال اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. تو میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، مؤلف کہتے ہیں میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، کمال الصانع لا یستلزم کمال المصنوع، کہ بنانے والے کے کمال کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی بنائی گئی چیز بھی لازماً کمال والی ہونی چاہیے. تو ہم یہاں مخلوق کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور مخلوق تو ہے ہی ناقص، مخلوق تو ہے ہی ناقص ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ مخلوق نقص کے بغیر ہو. ہم اللہ تعالیٰ جیسے کامل خالق کے متعلق گفتگو نہیں کر رہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سارے اللہ تعالیٰ کی طرح کامل بن جائیں؟ ممکن نہیں ہے. لازماً اللہ تعالیٰ نے سب کو ناقص ہی بنایا ہے. تو ناقص بنانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. 8ویں بات، ان ملاحدہ کا معاملہ بھی اس مسئلہ شر سے استدلال کرنے میں عجیب ہے. یہ کیسے شر کے وجود سے اللہ تعالیٰ کی نفی پر استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ صرف مادی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بس کہتے ہیں کہ کائنات میں بس ذرات ہی ہیں اور پھیلے ہوئے ذرات تھے، وہ سب اکٹھے ہوئے تو اچانک سے کائنات بن گئی. اور یہ کہتے ہیں کہ اخلاق کا کوئی معیار نہیں، بس جو جس کو درست سمجھتا ہے وہی درست ہے. اور یہ لوگ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ وہ خیر اور شر نامی کوئی چیز بھی ہے، بلکہ ہر چیز ان کے ہاں برابر ہے اور ہر چیز اندھی چل رہی ہے، کسی کا کوئی پرپز کوئی ہدف نہیں. پھر اس کے بعد یہ شر سے استدلال بھی کرتے ہیں. بھئی تمہارے نزدیک شر کا معیار ہی کیا ہے؟ تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کسی چیز کے متعلق کہ یہ شر ہے؟ کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست ہے یہ درست نہیں ہے، یہ مناسب ہے یہ مناسب نہیں؟ اس کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے. تمہارے پاس تو وہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ خیر و شر کا مسئلہ، جب ہم یہ کہیں کہ خیر اور شر ہے یا کوئی چیزیں درست ہیں کوئی غلط ہیں، تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے کے متعلق ہمیں مادی جہان سے اٹھ کر گفتگو کرنی ہوگی. ہم جب کہتے ہیں کہ ظلم بری چیز ہے عدل اچھی چیز ہے، تو کیا یہ ارتقاء کا ایوولوشن کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ارتقاء کا نتیجہ ہو. یہ تبھی ممکن ہے جب کوئی رب ہو، خالق ہو، الہ ہو، جس نے دلوں میں یہ فطرت پیدا کی ہے جس سے حق اور باطل میں، غلط اور درست میں، نفع مند اور نقصان دہ چیز میں تمیز ہوتی ہے. رہے ملاحدہ تمہارے قواعد اور اصول، تو تمہارے نزدیک تو سب چیزیں برابر ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. تم کسی یتیم کو کھلاؤ، اس پر احسان کرو یا اسے قتل کر دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ سب برابر ہے تمہارے نزدیک. تو الحاد کے قانون میں دونوں چیزیں برابر ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. تمہارے نزدیک تو کوئی معیار ہی نہیں ہے خیر و شر کا. تو مسئلہ تو ممکن ہے کہ یہ مسئلہ اس قسم کا ہو کہ ایسا قانون ہو کہ جس کے اوپر ایک محلے والے متفق ہو گئے. اگر یہ محلے والے کسی ایسی چیز پر متفق ہوتے جو اس مسئلے کی بالکل الٹ ہوتی تو تمہارے نزدیک تو وہ بھی درست ہوتا ہے. یعنی ایک محلے والے متفق ہو گئے کہ بچے کو مارنا غلط ہے، تو ممکن ہے وہ سب اس پر متفق ہو جاتے کہ بچے کو مارنا درست ہے. تو تمہارے نزدیک کیا قاعدہ قانون تھا کہ تم ایک کو غلط کہتے ایک کو درست کہتے؟ اگر کوئی محلے والے طے کر لیں گے ظلم کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، چوری کریں گے، زیادتیاں کریں گے، تو تمہارے نزدیک تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو اخلاق کا کوئی معیار ہے ہی نہیں. تم تو یہ کہتی ہو کہ یہ اخلاق ایک نسبتی چیز ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا اخلاق ہے اور ہر کوئی اپنی جگہ پہ درست ہے. جس کو تم درست سمجھتے ہو وہ اچھا ہے، جس کو تم غلط سمجھتے ہو وہ کبھی ہے.
اور تمہارے علاوہ کوئی دوسرا اس کے الٹ دیکھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ممکن ہے تمہاری بھی کچھ دیر بعد رائے بدل جائے. تمہارے نزدیک تو کسی کی عزت لوٹنے میں اور شرعی نگاہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. تمہارے نزدیک تو کسی کو کھانا کھلانے میں قتل کرنے میں کوئی فرق نہیں. تمہارے نزدیک تو زندگی ہے ہی مادی, کوئی ہدف نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی حکمت نہیں, کوئی جذبات نہیں, کوئی اخلاق نہیں. اس سب کے باوجود تم کیسے استدلال کرتے ہو اور مسئلہ شر کو دلیل بناتے ہو, جبکہ تمہارے نزدیک تو شر اور خیر کوئی ہے ہی نہیں. لہذا تمہاری بات بالکل اصلاً ہے ہی غلط, تو اس کی کوئی سر پیر ہی نہیں ہے تمہارے اصولوں کے مطابق. شیخ رحمہ اللہ نے ملحدین کے متعلق جو بات کہی ہے کہ ان کے نزدیک خیر و شر کا کوئی معیار نہیں, تو بالکل معاملہ ایسا ہی ہے. اس بات کو اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہیں تو ہم فکری مذاہب جو کورس کروایا گیا ہے اس کورس میں جو میرے الحاد سے متعلق لیکچر ہے ان کو سن لیں. وہاں یہ بات تفصیل سے کہی گئی ہے کہ ملاحدہ کے نزدیک اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت کا سب سے بڑا ملحد رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ غیر مذہبی بنیادوں پر خیر اور شر کو ثابت کرنا ناممکن ہے. الحاد کے ذریعے سے یہ طے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ شر ہے اور خیر ہے. یہ صرف مذہب ہی ہے جو ثابت کر سکتا ہے بس. ثم نقول تاسعا, جواب نمبر 9 ہم یوں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ملاحدہ کا یہ شبہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ رب کے متعلق ان کا مفہوم درست ہے ہی نہیں, یہ سمجھ ہی غلط ہے. رب ہے, خالق ہے, وسیع حکمت والا ہے, علم والا ہے, اس کے پاس قدرت بھی ہے, عزت بھی ہے, بادشاہت بھی ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے, سبھی اس کے آگے مطیع ہیں, فرما بردار ہے. جبکہ ان کے نزدیک, ملاحدہ کے نزدیک ایسا نہیں. ملاحدہ رب ایسا سمجھتے ہیں جو ایک آلہ ہو یا ملاحدہ کا خادم ہو, جو پروگرام اس پہ انسٹال کر دیے گئے بس وہ وہی کرے. یا ایسا خادم ہو کہ ملاحدہ جو اس کو حکم دے وہ کرے. ملاحدہ ایسا رب چاہتے ہیں جس کا کام یہ ہو کہ بس وہ ان کی رغبتیں پوری کرے, ان کی شہوات کی تکمیل میں لگا رہے. اور جب کبھی کوئی ادنا سا ذرا سا کانٹا بھی ان میں سے کسی کو چھو جائے تو وہ فوراً سے بولنے لگ جاتا ہے کہ رب ہے ہی کوئی. تو یہ اس قسم کا مفہوم ہے ان کے نزدیک رب کا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بھئی تکلیفیں کیسی ہو سکتی, وہ کہتے ہیں کہ رب کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تکلیفیں پائی جاتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ایسا رب ہو جو ہم چاہیں وہ ہمیں دے دے بس. تو کیا ایسا بلا رب ہوتا ہے؟ یہ رب تو نہ ہوا, یہ تو خادم ہوا, نعوذ باللہ. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا, اللہ تعالیٰ ان کے اس قسم کے بہتان سے اور اس قسم کی گستاخی سے بہت بلند ہے. اگر تم ان ملاحدہ کا حال دیکھو یا مناظرہ کرو یا کوئی نصیحت کرتے ہوئے تمہارا ان سے آمنا سامنا ہو تو تم دیکھو گے کہ رب کا تصور ان لوگوں کے یہاں درست نہیں. رب تو وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس کے پاس بادشاہت ہوتی ہے, ارادہ بھی ہوتا ہے اس کے پاس. اور آدمی رب کا بندہ ہونے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. بندہ ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, تو لہٰذا بندہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات پر. 10واں جواب یہ ہے, العالم مخلوق للابتلاء لا للاسعاد, کہ اس جہان کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا گیا, کسی کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. یعنی خوش کرنے سے مراد کسی کی جو مادی خواہشات ہیں, لذتیں ہیں, شہوتیں ہیں, وہ پورا کرنے کے لیے یہ جہان نہیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے احسن عملا, جو عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھے. تو پیدا کرنے کا تو مقصد ہی انسان کی آزمائش ہے, نہ کہ انسان کو خود خوش کرنا ہے. لہذا زندگی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ انسان کو تمام تر لذتیں حاصل ہو جائیں. دنیا تو صرف ایک عبوری راستہ ہے بس. اصل تو احسان کرنے والوں کے لیے دوسرا گھر ہے جہاں پر احسان کرنے والوں کو خوش کیا جائے گا. لیکن ان ملاحدہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بس چیزوں کو دنیاوی نگاہ سے دیکھتے ہیں, بس یہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو چکے ہیں. دنیا کے بعد والی زندگی سے ان کی آنکھیں بالکل پردے میں. ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے ہاں مسئلہ شر سے متعلق کوئی شبہ بھی مسئلہ نہیں. اس کے لیے مسئلہ شر سے متعلق کوئی الجھن نہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی تو حقیقی زندگی ہے۔ جو بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے نا، اس موضوع سے متعلق تمام تر اشکالات اور الجھنیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی مان لیا ٹھیک ہے کہ دنیا میں مصیبتیں ہیں، پریشانی ہیں، تو کیا ہوا کہ دنیا کی زندگی چند سیکنڈوں کی، چند لمحات کی زندگی تو ہے آخرت کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، مان لیا انسان بیمار ہو گیا، آزمایا گیا، جل گیا، تکلیفیں پہنچی اسے، تو کیا ہوا کہ آخرت میں اسے اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ یہ بالکل معقول بات ہے، اگر ہم اس کو عقل کے پیمانے پر بھی تولیں تو بالکل یہ معقول بات ہے۔ اگر کوئی شخص اگر ہمارے پاس آئے اور کہے کہ کون اس بات پر راضی ہوگا کہ میں اسے کوئی چونڈی کاٹوں اسے، اور اگر وہ اس آزمائش پر صبر کرے تو میں اسے کوئی 6 منزلوں والا گھر دے دوں گا، کوئی بڑی لگژری گاڑی دے دوں گا، یا اور اتنے ملین پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گا، تو اس کی بات میں موافقت کرنے والے لوگ ہوں گے کہ نہیں؟ بالکل لوگ کہیں گے ہاں ضرور جی ضرور، کیوں نہیں، مجھے کاٹ لو، مجھے تکلیف دے دو، ہر کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی تکلیفیں آخرت کے مقابلے میں یہ ایک ذرا سے کانٹے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہلکی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا وہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں ایک لاٹھی کی جگہ بھی دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ لہٰذا میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں، مؤلف کہتے ہیں میں دوبارہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ دنیا کے بعد ایک زندگی ہے، تو اس کے ذہن سے تمام الجھنیں زائل ہو جاتی ہیں۔ دنیا یہ خوش بختی کا گھر نہیں، بلکہ اہل ایمان کے لیے، اہل توحید اور اہل صبر کے لیے ایک اور گھر ہے جہاں اہل ایمان نے ٹھہرنا ہے۔ جو شخص بھی ایسا سوچے گا اس کے اشکالات ظاہر ہو جائیں گے۔ جو دنیا میں خوش بخت لوگ ہیں انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے، فقراء نے بھی فوت ہو جانا ہے، پریشانیوں والوں نے بھی، کینسر والوں نے بھی، جنہیں جذام کی کوڑ کی بیماری ہے انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے، پریشانیاں، بیماریاں، فقر، جو کچھ ہے اس سب نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ بالکل آخرت کی زندگی میں پلک جھپکنے کی طرح ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو دنیا میں آزماتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف آزمائشوں سے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں ایسی نعمتیں دے گا جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ تو یہ بالکل معقول بات ہے۔ تو یہ 10 جواب ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں هذه عشرة كاملة، یہ 10 باتیں، 10 اصول ہیں تعینک بإذن اللہ عز وجل على استيعاب هذا الموضوع وفهمه على الوجه الصحيح۔ یہ انشاءاللہ تمہیں اس مسئلے کا استیعاب، مکمل طور پر اس مسئلے کو سمجھنے پر اور درست طور پر اس مسئلے کے فہم پر تمہاری معاونت کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر یہ ہے اعتقادنا معشر اہل الایمان فی هذه المسألة مبنی على اعتقادنا بکمال الرب سبحانہ وبنقص العبد، کہ ہم اہل ایمان کا عقیدہ اس مسئلے میں 2 اصولوں پر مبنی ہے۔ وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کامل ہے اور بندہ ناقص ہے۔ ومن ادرک کمال اللہ عز وجل فی علمہ وحکمتہ ورحمتہ، جو بندہ بھی اللہ عز وجل کے کمال کا ادراک کر لے گا، اللہ تعالیٰ کے علم میں کمال کا، اللہ کی حکمت کے کمال کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کمال کا، وادرک نقص العبد وضعفہ، اور آدمی کی کمزوری اور آدمی کے نقص کا ادراک کر لے گا، فإنه سوف يزول عنه كل إشكال بهذا الموضوع، تو اس موضوع سے متعلقہ تمام کے تمام تر اشکالات اس سے ظاہر ہو جائیں گے۔ اسأل اللہ لی ولکم التوفیق والسداد، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے تمہارے لیے توفیق کا اور بلائی کا سوال کرتا ہوں، جو راستے پر چلنے کا سوال کرتا ہوں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان، وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني.